بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ماسٹر اسٹروک کھیل دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اکثریتی ججز کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ غیر مؤثر قرار دے دیا ہے اور اس حوالے سے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کے لیے مسلسل تیسرے روز بری خبر ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے؟ جو بویا وہی کاٹنا پڑے گا۔ تحریک انصاف والوں نے اگر کچھ اچھا کیا ہوتا، عمران خان صاحب نے کچھ اچھا کیا ہوتا تو ان کو اس کا صلہ بھی اچھے کی صورت میں ملتا، لیکن عمران خان نے تو ہمیشہ سازشیں کی، عمران خان نے ہمیشہ ملک کے خلاف جو ہے انتشار برپا کیا، تو پھر الٹیمیٹلی اس کے نتائج بھی تو ایسے ہی سامنے آنے تھے نا۔ تو اب اگر تحریک انصاف کو ہر گزرتے دن کے ساتھ بری خبروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تحریک انصاف کا اپنا بویا بھی ہے اور مکافات عمل بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کے بارے میں حالیہ دنوں میں تحریک انصاف والے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب حکومت کے ساتھ مل کر گیم کھیل رہے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، ایکسٹینشن کے لیے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کو روک لیا جائے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت پہلے بہت واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ ایون کہ جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پہلی بار یہ بات جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں رکھی کہ حکومت عدالتی اصلاحات لانا چاہتی ہے، اسپیشلی یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں کچھ بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں، جج صاحبان کے تقرر کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں لانا چاہتی ہے، تو حکومت کچھ بنیادی تبدیلیاں جو ہے وہ لانے کی خواہش مند ہے۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں کہا کہ آپ جا کے سینئر پیونے جج جناب منصور علی شاہ صاحب کو اعتماد میں لیں، کیونکہ ظاہر ہے نا اگر یہ ترامیم ہونی ہے تو اس کے لیے آنے والے چیف جسٹس کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا جی میں تو 25 اکتوبر کو اپنی مدت مکمل کروں گا اور گھر چلا جاؤں گا۔ پھر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کے پاس چلے گئے۔ منصور علی شاہ صاحب نے ان تجاویز کو بڑا زبردست قرار دیا اور انہوں نے کہا جی اس سے تو جوڈیشری میں ایک انقلاب آ جائے گا، یہ تو بہت ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اچانک اس کے بعد مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس مقرر ہوا اور منصور علی شاہ صاحب نے اس پر ایک حکم امتناع بھی جاری کر دیا۔ جو مخصوص نشستیں تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی بجائے الیکشن کمیشن نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو تقسیم کی تھی، انہیں جو ہے غیر فعال قرار دے دیا، یعنی کہ انہیں کہا جی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، یہ کسی قسم کی قانون سازی، آئین سازی اور کسی قسم کا وہ جو بجٹ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ان کا ووٹ شامل نہیں کیا جائے گا، ان کو روک دیا۔ اور پھر اس کے بعد فل کورٹ قائم ہوا اور فل کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور فل کورٹ کا فیصلہ یہ بتا رہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس فیصلے کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد جو سوالات اٹھائے گئے، الیکشن کمیشن کی طرف سے اٹھائے گئے، مسلم لیگ نون کی طرف سے اٹھائے گئے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھائے گئے اور دیگر، آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے نامور سینئر وکلا صاحبان ہیں ان کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے گئے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ ریلیف تحریک انصاف کو کیسے دے دیا گیا۔ تحریک انصاف تو پٹیشنر نہیں تھی، فریق نہیں تھی، تحریک انصاف قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کے طور پہ موجود نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل میں لوگ شمولیت اختیار کر چکے، اور جو آئین اور قانون ہے وہ بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی اگر وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوتا ہے تو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 3 دن ان کے پاس ہوں گے، وہ 3 دن میں ڈیسیجن کریں گے کہ انہوں نے کس سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہے اور اس کے لیے وہ ایک بیان حلفی جمع کروائیں گے، اور یہ ون ٹائم ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ آج اس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں اور 2-4 مہینے کے بعد آپ کہیں نہیں جی ان کے ساتھ جو ہے وہ میری بن نہیں رہی، مجھے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کوئی اختلاف ہے، اعتراض ہے، یا کسی قسم کا بھی معاملہ جو ہے
وہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کہیں نہیں میں واپس اپنی پوزیشن پہ جانا چاہتا ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک بار پارٹی میں شامل ہو گئے تو اس پارٹی کا ڈسپلن آپ پہ لاگو ہو جائے گا، اور پھر آپ پابند ہوں گے کہ پارلیمانی پارٹی کی جو ہدایات ہیں یا پارٹی چیئرمین کی جو ہدایات ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا جب تمام لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی تو یہ کیسے آپ نے تحریک انصاف کو یہ کمپلیٹ جسٹس کے نام پہ انصاف فراہم کر دیا، اور ایک انصاف نہیں بلکہ خود ساختہ قسم کا ریلیف جو ہے ان کو آپ نے فراہم کر دیا۔ یہ سوال اٹھائے جاتے رہے، لیکن ان سوالات کے کوئی مدلل جواب نہیں آئے تھے، بلکہ وضاحتیں آئیں، اور ایک کے بعد ایک وضاحت، اور ہر وضاحت میں یہ کہا گیا کہ جو ہم نے کہا وہی صداقت ہے، یعنی کہ ہم نے جب کہہ دیا کہ یہ تحریک انصاف ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے جو حکم دیا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اسی سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان جنہوں نے اس کیس کی پروسیڈنگ جو ہے سنی اور اس میں وہ شامل تھے نا، انہوں نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے چونکہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کروائی، اور اس کے علاوہ ان کے چیئرمین نے خود الیکشن کمیشن میں یہ لکھ کے دیا کہ ہم تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہے اور ہم مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ بھی نہیں دینا چاہتے، لہٰذا وہ خود انکار کر چکے، ان کو تو یہ مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی کسی صورت بھی۔ اور اگر کوئی تحریک انصاف کو حقدار سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کی مختلف جو شقیں ہیں ان کو معطل کرے تو پھر یہ ریلیف دیا جائے گا۔ 2 جج صاحبان نے واضح طور پہ کہا، جن میں جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آئین کو معطل کر کے یہ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 8 جج صاحبان پر یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے آئین کو معطل کر دیا ہے۔ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف کو ریلیف بنتا ہے، وہ آئین کو معطل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اسی وجہ سے یہ تنازع چلتا گیا اور حکومت نے آئینی ترامیم لے کے آنی تھی، ہر بار روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر آئینی ترامیم ہو گئی، اور صدر صاحب کے دستخط کے بعد نافذ العمل بھی ہو چکی ہیں۔ اور اس سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ نے ایک پختگی اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں ایک بہتر وے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے دیکھیں کہ کتنا ڈیڈ لاک تھا، مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف، اس کے علاوہ باقی لوگ، حکومت کی ایفرٹس، مولانا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے وہ ایفرٹس، تو یہ سب مل ملا کے جب چیزیں سامنے آئیں تو ایک متفقہ مسودہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ حالانکہ تحریک انصاف نے بھی اس پر اتفاق رائے کیا تھا، وہ تو بعد ازاں عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نے پہلے دن ہی یہ بات کی تھی، جس دن عمران خان نے انکار کیا تھا، میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان نے ایک اور اپرچونٹی جو ہے اسے ضائع کر دیا ہے۔ اگر عمران خان یہ جو آفر تھی، جو 5 تحریک انصاف کے لوگ ان کے پاس لے کے گئے تھے کہ جی ہم نے اتفاق رائے کر لیا ہے، آئینی ترامیم آ رہی ہیں تو ہمیں اس کی حمایت کرنی پڑے گی یا ووٹ دینا پڑے گا، ہم نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، تو اگر وہ مان جاتے تو آج پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی۔ آج ایوان میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان کم از کم یہ کہہ سکتے تھے کہ جی عمران خان نے بھی اس پروسیس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تو اب وہ بھی چونکہ ہماری ہی برادری کے ہیں، سیاستدان ہیں، تو ہمیں ان کے لیے سپیس پیدا کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے اگر بات ہوتی تو پھر اس کے بعد اسی طرح سے رستے پیدا ہوتے ہیں نا، کہ اب جس دن پہلی مرتبہ 14 ستمبر کو یہ آئینی ترامیم لانے کا فیصلہ ہوا تھا اور ایک ایفرٹ سٹارٹ ہوئی، اس دن بھی حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہمارے پاس نمبر گیم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہم مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اس دن بھی حکومت کے پاس یہ تمام
جو ووٹ ہیں مطلوبہ ووٹ یعنی کہ 2/3 اکثریت ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس دن ڈیڈ لاک ہو گیا اور معاملہ جو ہے وہ رک گیا۔ بعد ازاں پھر آپ دیکھیں کہ رابطے شروع ہوئے، ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور ملاقاتوں کا اثر آج ہمارے سامنے ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ سے سیاسی جج صاحبان جو ہے وہ غیر فعال اور غیر مؤثر ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے اگلے 3-4 دن میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، حالات چینج ہوتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ استعفے بھی آ جائیں۔ ویسے میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ اسلام آباد میں اسپیشلی سپریم کورٹ کی راہداریوں میں یہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ استعفے آ رہے ہیں، اگر سپرسیڈ کیا جائے گا تو ہم ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں وکلاء رہنماؤں کی طرف سے، اسپیشلی تحریک انصاف کے وکلاء کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بھرپور قسم کی احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ویسے تحریک انصاف نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن یہ آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کریں گے، پارلیمان میں بل پیش کیا جائے گا، اسی دن وکلاء تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ بل پیش بھی ہوا، پاس بھی ہوا، نافذ بھی ہوا، لیکن پورے ملک میں کہیں بھی کوئی احتجاجی تحریک نہیں تھی۔ اور ابھی حامد خان صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ بھی صرف دعویٰ ہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح حامد خان صاحب نے کل سپریم کورٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو نظر ثانی کی اپیل تھی اس کی سماعت کے دوران کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا، تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ بڑے بپھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یہ الزام لگایا کہ آپ متعصب جج ہیں اور میں آپ کے سامنے دلائل نہیں دوں گا، جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں کہا کہ جی اگر آپ دلائل نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن آج آپ یہ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ نقطہ یہ تھا نا کہ جی آپ اس پہ جو ہے لارجر بینچ بنائیں اور یہ معاملہ کمیٹی کے سپرد کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ تو نظر ثانی کی اپیل ہے، نظر ثانی کی اپیل میں جو دائرہ اختیار ہوتا ہے وہ بڑا محدود سا ہوتا ہے، اس میں تو آپ نے فیصلے کے جو قانونی میرٹس ہیں اس پہ بات کرنی ہے کہ جی اس میں کون سی چیز غیر قانونی ہے۔ جیسے کہ ہمارے وہ جو 8 ہیرے ہیں نا، 8 جج صاحبان، انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جی یہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا اس کی تشریح غلط کی گئی، الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کی تشریح غلط کی گئی تھی اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ ساری کنفیوژن پیدا ہوئی ہے۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک تو وہ کنفیوژن بھی دور کر دی اور حامد خان صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے وہ قانون پڑھا دیا۔ انہوں نے کہا جی اس میں یہ نظر ثانی کی اپیل ہے، آج جو نقطہ آپ لے کے آئے ہیں پہلے آپ نے کیوں نہیں یہ شامل کیا تھا؟ تو وہ چونکہ انہوں نے کیس تو فائٹ کرنا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی تحریک انصاف کے وکلاء صاحبان جو ہے نا جتنے بھی ہیں یہ آئینی اور قانونی طور پہ کیس فائٹ نہیں کرتے، یہ سیاسی طور پہ کیس فائٹ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی جو ہے وہ الزام تراشی اور سیاسی وویلا کریں گے، سیاسی تقاریر کریں گے اور ججز کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر ججز کو انسپائر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ سے انسپائر ہوں گے اور نہ ہی آپ کے دباؤ میں آئیں گے، کیونکہ ابھی تو آپ کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے نا۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ کیا بنا تھا اس کا؟ وہ من گھڑت بے بنیاد ثابت ہوا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سرخرو ہوئے تھے، اور آج بھی جب ان پہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دباؤ میں نہیں آتے۔ تو نتیجتاً کیا نکلا کہ حامد خان صاحب وہ تحریک انصاف کی جو نظر ثانی کی اپیل تھی وہ خارج ہو گئی، اور حامد خان صاحب کو بھی وہاں پہ جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مصوف جو ہیں وہ خود کو شاید چیف جسٹس سے بھی ابو تصور کر رہے تھے، یا ان کو لگ رہا تھا کہ شاید سامنے بندیال صاحب بیٹھے ہیں اور بندیال صاحب جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو کہیں گے، پھر اس کے علاوہ عمران خان کے کیس میں جس طرح وکیل نے ڈکٹیٹ کیا اسی طرح کا فیصلہ سنایا جاتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ جو فیصلہ آج تحریر کروا رہے ہیں، آرڈر آف دی ڈے جو آپ دے رہے ہیں، اس میں آپ
جو میرے دلائل ہیں ان کو شامل کریں۔ انہوں نے کہا جی کون سا دلائل؟ کہ جی میں اس لیے دلائل نہیں دے رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ متعصب جج ہیں، آپ اس میں یہ ایڈ کریں۔ تو جس پر قاضی صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں کہ ہم نے کیا تحریر کروانا ہے، کیا لکھوانا ہے۔ ہاں اگر تو آپ نے کہیں اپنی درخواست میں یہ مینشن کیا ہے متعصب والا تو پھر ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خیر ان کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا، لیکن دوران سماعت جسٹس مسرت حلالی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت اہم سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 13 جنوری والا فیصلہ تھا اور پھر اس کے بعد 8 فروری کو الیکشن تھا نا، تو تحریک انصاف نے اس دوران اپنے پارٹی انتخابات کیوں نہیں کروائے، یا انہوں نے الیکشن کمیشن سے کیوں رجوع نہیں کیا کہ جی ہمیں کچھ مہلت دی جائے، اور نہ ہی اس فیصلے کو آپ نے اس وقت کہیں چیلنج کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جس پر جناب وہ حامد خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح محمد علی مظہر صاحب، اچھا محمد علی مظہر صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے 8 ججز کے حق میں فیصلہ، وہ جو 8 ججز ہیں اس میں ایک محمد علی مظہر صاحب کا نام بھی ہے، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ جی آپ نے جو اپنے انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ آپ نے نہیں کروائے، اور اپنے ہی پارٹی کا جو آئین ہے اس کے مطابق نہیں کروائے۔ آپ اپنا پارٹی کا جو آئین ہے اس کو چینج کر لیں، آپ اس کو بھی چینج نہیں کر رہے۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ چھیننا بنیادی حقوق کو چھیننے کے مترادف ہے، تو آپ نے الیکشن ایکٹ کی اس شق کو کہیں چیلنج کیا؟ تو کہیں چیلنج نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے محمد علی مظہر صاحب کا، یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان 8 میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ تو کسی اور طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اسی بنیاد پہ فیصلہ آیا تھا کہ بلے کا نشان چھینا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان چھینا جانا جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق کیا گیا ہے، اور یہ جو الیکشن کمیشن نے تشریح کی ہے وہ درست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اکثریتی فیصلہ، وہ کہاں پہ اس وقت جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے نظر ثانی کی اپیل خارج ہونے کے بعد جن گراؤنڈز پہ 8 جج صاحبان نے فیصلہ دیا تھا وہ گراؤنڈز ختم ہو چکی ہیں۔ ویسے تو تحریک انصاف کو سرپرائز پہ سرپرائز مل رہے ہیں، تو آج سپریم کورٹ سے بھی سرپرائز ملا ہے، اور ہوپفلی کہ اگلے چند دنوں میں انہیں الیکشن کمیشن سے بھی سرپرائز ملے گا، اور پھر سپریم کورٹ سے بھی سرپرائز ملے گا، کیونکہ اب تحریک انصاف کی تمام درخواستیں، وہ چاہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواستیں ہوں یا کہ کوئی اور اس قسم کی درخواستیں ہوں، وہ اب آئینی بینچ کے سامنے لگنی ہیں، اور آئینی بینچ جو ہے وہ اگلے چند روز میں 1-2 دن کے اندر اندر قائم ہو جائے گا، یعنی کہ 25 سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سارے کام کر کے جائیں گے۔ ویسے یہ جب کیس کی سماعت کل ہو رہی تھی نا، تو بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی بریک واردات ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ تو اس کیس کی سماعت ہی نہیں کر سکتے، یہ تو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اور اس کے لیے الگ بینچ بننا ہے، تو آپ اس کی سماعت نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس میٹر کی سماعت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، آپ نہ بتائیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جس وقت اس درخواست کی سماعت کی گئی اور آرڈر آف دی ڈے ڈکٹیٹ کروایا گیا، اس وقت تک صدر مملکت کی طرف سے آئینی ترامیم کے مسودے پہ دستخط نہیں کیے گئے تھے، یعنی کہ وہ ترامیم نافذ نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد نافذ ہوئی ہیں، اب کوئی آئینی درخواست، کوئی آئینی کیس کسی بینچ کے سامنے نہیں جائے گا، بلکہ جوڈیشل کمیشن جو بینچ قائم کرے گا اس بینچ کے سامنے جائے گا۔ تو تحریک انصاف والے میرے دوستوں ذرا تیاری پکڑو، کیونکہ آنے والے دن جو ہیں وہ ان سے زیادہ گمبھیر اور مشکل ہونے والے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔